ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن. اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے کوشچن نمبر 7. کوشچن نمبر 6 تک ہم نے کر لیا ہے. آج ہم کریں گے کوشچن نمبر 7 سے. کوشچن نمبر 7 ہے ٹیپو سلطان کو انگریزوں سے کیوں نفرت تھی، ذرا تفصیل سے لکھیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ٹیپو سلطان کو انگریز کیوں پسند نہیں تھے، کیوں ان سے نفرت کرتے تھے، وہ ہمیں تھوڑا ڈیٹیل میں لکھنا ہے. تو اس کا ہم لکھیں گے، ٹیپو سلطان انگریزوں سے اس لیے نفرت کرتے تھے کیونکہ انگریز ہندوستان پر اپنا حکومت کرنا چاہتا تھا اور ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا کر ان پر ظلم کرتا تھا، اور ٹیپو کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے وہ ان سے کیا کرتے تھے، نفرت کرتے تھے. کوشچن نمبر 8 ہے، میسور کی تیسری جنگ میں ٹیپو سلطان کو کن 3 طاقتوں سے تنہا لڑنا پڑا، اس کا کیا نتیجہ نکلا، ذرا تفصیل سے لکھیے. تو میسور کی جو تیسری جنگ تھی انگریزوں کے ساتھ، اس میں ٹیپو کو کن 3 طاقتوں کے ساتھ اکیلے لڑنا پڑا وہ لکھنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہمیں تھوڑا ڈیٹیل میں لکھنا ہے. تو ہم لکھیں گے، میسور کی تیسری جنگ میں ٹیپو کو مرہٹوں نظام اور انگریزوں کے ساتھ تنہا لڑنا پڑا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیپو کو تنگ آ کر 1792 عیسوی میں معاہدہ سرنگا پٹم پر دستخط کر کے تقریباً اپنی آدھی سلطنت کے کھونے کے ساتھ ساتھ تعاون جنگ بھی ادا کرنا پڑا، اور اپنے 2 بیٹے بھی یرغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کرنے پڑے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنی آدھی سلطنت ایک تو کھونا پڑا، تعاون جنگ بھی ادا کرنا پڑا، اور اپنے 2 بیٹے بھی دشمن کے حوالے انہیں کرنا پڑا. سوال نمبر 9 ہے، میسور کی چوتھی لڑائی میں ٹیپو نے کن بیرونی طاقتوں سے مدد کی اپیل کی. تو میسور کی جو چوتھی جنگ تھی اس میں ٹیپو نے کن 3 بیرونی یعنی کہ باہری طاقتوں سے مدد کی اپیل کی، اور کیا وہ اس میں کامیاب ہو گئی، تو کیا انہیں وہ مدد ملے. میسور کی اس کا جواب ہے، میسور کی چوتھی لڑائی میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ اور افغانستان کے مسلم ممالک اور فرانس سے مدد کی اپیل کی. تو ان جگہوں سے انہوں نے مدد کی اپیل کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ مسلم ممالک خود اپنے اندرونی انتشار کا شکار تھا، اور فرانس میں نیپولین کی شکست نے پانسا پلٹ دیا تھا، تو اس لیے انہیں کوئی مدد ان سے نہیں ملا. سوال نمبر 10 ہے، قلعہ سرنگا پٹم پر کیوں کر انگریز قابض ہو گئے، تفصیل سے لکھیے. تو سرنگا پٹم پر کیسے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اسے ہمیں تھوڑا ڈیٹیل میں لکھنا ہے. تو اس کا ہم آنسر لکھیں گے، انگریزوں نے ٹیپو کے امائدین سلطنت کو لالچ دے کر ٹیپو سے غداری کرنے پر آمادہ کیا. انہوں نے نمک حرامی کر کے سلطان کو حالات سے بے خبر رکھا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کی، اس کی مورچے دشمن کے حوالے کر دیے، اس کی تیاریوں کی اطلاعات دشمن کو دیتے رہے، اس کے وفاداروں کو بے بس کر کے رکھ دیا، اور دارالسلطنت سرنگا پٹم پر حملہ ور لشکر کی راہ پوری طرح ہموار کر دی. تو کس طرح سے قبضہ کیا انگریزوں نے؟ پہلے تو انہوں نے سلطان کے جو امائدین تھا، جو سلطان کے بڑے بڑے سردار تھے، حاکم تھے، انہیں لالچ دیا اور انہیں ٹیپو کے خلاف کر دیا. اور پھر انہیں جب لالچ آئی تو انہوں نے جو بھی ٹیپو نے انہیں حکم دیا ان کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ان کا حکم نہیں مانا. انہوں نے سارے جو ٹیپو دشمنوں کے خلاف جتنے بھی تیاریاں کرتے تھے وہ سب انہیں بتاتے تھے انگریزوں کو، اور جو ٹیپو کے وفادار تھے ان کو بے بس کر کے انہوں نے سرنگا پٹم دارالسلطنت جو تھا انہیں حملہ کرنے کے لیے، انگریزوں کو حملہ کرنے کے لیے وہاں کی راہ پوری طرح صاف کر دی تاکہ انگریز آسانی سے حملہ کر سکے، قبضہ کر سکے سرنگا پٹم پر. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 11، شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ مقولہ کس نے کس حالات میں اور کس سے کہا؟
تو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ٹیپو نے کہا تھا جب انہیں انگریزوں نے مشورہ دیا اپنے سائڈ آنے کے لیے۔ تو ہم اس کا آنسر لکھیں گے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ مقولہ ٹیپو سلطان نے ایک انگریز سے کہا جس نے سلطان کو انگریزوں کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ جب سلطان کے سارے وفادار شہید ہو گئے اور وہ خود قلعے سے باہر انگریزوں سے مقابلہ کرنے آیا، تب انہیں ایک انگریز نے کہا تھا کہ آپ خود کو انگریزوں کے حوالے کر دے، تو ٹیپو نے یہ انہیں جواب دیا تھا۔ تو یہاں پہ ہمارے سارے کوشچن ختم ہوتا ہے، کوشچن نمبر 11 تک۔ اس کا آپ کو PDF بھی میں نے کلاس گروپ میں سینڈ کر دیا ہے، تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 11 تک آپ لوگ آج کریں گے، کل ہم یہ پارٹ کریں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔